میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے جو اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں، قرآن مجید کی اور سنت مبارکہ کی جو تعبیر اولیاء کرام نے اور صوفیاء عظام نے پیش کی، اس کا مطلب کیا تھا؟ حب الہی پیدا کی جائے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کے اندر اپنے خالق کی رغبت پیدا کی جائے، کہ اپنے خالق کی طرف متوجہ رہو، اپنے مالک کی طرف متوجہ رہو۔ اور میرے بھائیوں، یہی مقصود زندگی ہے، یہی اصل زندگی اور یہی اصل بندگی ہے کہ انسان دل سے اس کی طرف راغب ہو جائے اور نیت کو وہ ٹھکانہ عطا کرے جو پاکیزہ ہو۔ جب ٹھکانہ پاکیزہ کرو گے تو اس کے اندر پھر نیت بھی پاکیزہ آئے گی۔ جیسے حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کر صاف تو ویڑا دل دا وت ویک ماہی گھر ملدا۔ دل کا برتن صاف کرے، دل کے برتن کو اجانے، جس کے لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیڑے وسن تے دور سنی من ویڑے ناہی وڑتے ہوں، اندروں ڈھونڈن دا ول نہ آوے مورکھ باروں ڈھونڈن چڑھتے ہوں، دور گیا کچھ حاصل نہیں یار لبے وچ گھر دے ہوں، دل کر سیکل شیشے وانگوں یا حضرت باہو دور تھینن کل پر دے ہوں۔ دل کو سیکل کیسے کیا جاتا ہے؟ جیسے شیشے پہ گرد و غبار چڑھ جائے تو کپڑا اٹھا کے، کوئی صاف چیز اٹھا کے دل کو صاف کیا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے، شیشے سے گرد و غبار ہٹائی جاتی ہے۔ جب گرد و غبار ہٹائی جاتی ہے تو شیشہ مجلہ ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، اس کے سامنے جو جاتا ہے اس کا عکس اس آئینے کے اندر نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں، حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جب تو اپنے دل کو گرد و غبار سے پاک کر دے گا، گرد و غبار سے صاف کر دے گا، اور اپنے دل کو پھر تو ذات بابرکات کے انوار و تجلیات کے سامنے کرے گا، تیرے آئینہ قلب میں اس کے انوار جگمگانے لگیں گے۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ اندر ہے تو کیسے اندر ہے؟ یہ تو مٹی ہے، یہ تو مادی وجود ہے، مادی وجود کے اندر نور کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس کی ایک بڑی سادہ مثال صوفیاء نے دی۔ کسی آدمی نے پوچھا کہ حضرت یہ جسم تو مادے سے بنا، نطفے سے بنا، نطفے سے بننے والے جسم کے اندر وہ نور کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو تاریکی ہے، یہ تو ظلمت ہے، یہ تو مٹی ہے، مٹی میں نور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، پانی پیا ہے؟ پانی پیا ہے؟ جی پیا ہے۔ کہاں سے؟ جی کنویں سے۔ کنواں کہاں پہ تھا؟ کہا جی زمین میں۔ آپ نے فرمایا زمین تو مٹی ہے، مٹی تاریک ہے، اس تاریک مٹی کے اندر صاف شفاف پینے کا پانی کیسے نکل آیا؟ تو میرے بھائیوں، جیسے مٹی کی تہوں کے اندر، مٹی کی تاریک تہوں کے اندر پینے کا صاف شفاف میٹھا پانی چھپا ہوتا ہے، اسی طرح انسانی وجود کی مٹی کی تاریک تہوں کے اندر اس کے پاک انوار چھپے ہیں۔